الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِذْ اور جب قتل کیا تم نے نفساً ایک جان کو فَادَّارَأْتُمْ پس تم نے جھگڑا کیا اس میں، یا فَادَّارَأْتُمْ پس تم نے اختلاف کیا اس میں، یعنی اس قتل میں تمہارا اختلاف پیدا ہو گیا۔ فَادَّارَأْتُمْ پس اختلاف کیا تم نے فیہا اس میں، فیہا اس میں، کس میں؟ اس قتل میں، یعنی قاتل کے بارے میں تمہارا اختلاف ہوا تو واللہ اللہ سبحانہ و تعالی مخرج نکالنے والا ہے، مخرج نکالنے والا ہے، ما اس کو کنتم جو ہو تم تکتمون چھپاتے، تو جو تم چھپاتے ہو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو نکالنے والا ہے۔ تو فقلنا پس کہا ہم نے، پس کہا اضربوہ مارو اس کو، اضربوہ مارو اس کو، ببعضھا اس کا بعض، ببعضھا اس کا بعض، مطلب یہ ہے کہ اس مقتول کو، اس گائے کا کوئی حصہ اس مقتول کو مارو، لگاؤ اس کو، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ زندہ ہو کے بتا دے گا۔ تو کذالک اسی طرح یحیی اللہ زندہ کرے گا اللہ سبحانہ و تعالی، کن کو زندہ کرے گا؟ الموتى مردوں کو، ویریکم دکھاتا ہے وہ تمہیں، آیاتہ اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم سمجھو۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں جو ہے نا اس قتل کا ذکر فرمایا ہے، تو اس واقعے سے پہلے جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کے بے جا سوالات کے بارے میں آپ سن چکے ہیں، اور اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بے جا سوالات جو ہے نا وہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، تو عمل پر آمادہ انسان زیادہ سوالات کرتا ہی نہیں ہے۔ زیادہ سوالات ہمیشہ وہاں پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے عمل نہیں کرنا ہوتا، جنہوں نے عمل کرنا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بھی جتنا ان کو علم ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جنہوں نے عمل نہیں کرنا ہوتا وہ سوال پر سوال نکالتے ہیں، وہ سوال پر سوال نکالتے ہیں، تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوال کرنے سے ویسے بھی منع فرمایا، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی چیزوں کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں برا لگے، تو سوال ایسے پوچھو ہی نا جس کا تعلق تم سے ہے ہی نہیں، تو ایسے سوال نہ کرو۔ تو فَادَّارَأْتُمْ مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے کسی شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا، اور جو لوگ قاتل کو جانتے تھے انہوں نے اس پر پردہ ڈال دیا، اب وہ ایک دوسرے پر الزام جو نا وہ دھرنے لگے، جھگڑا شروع ہو گیا۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نا وہ ذبح شدہ گائے کا جو نا وہ کوئی حصہ مقتول پر مارنے کا حکم دیا، جس سے اس نے زندہ ہو کر قاتل کی نشاندہی کی۔ اتنی بات ان آیات سے صاف ظاہر ہے، اور تفاسیر میں آپ کو پہلے بتایا کہ اس کی تفصیل ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے قتل کر دیا تاکہ اس کا وارث بن جائے، پھر رات کو لاش اٹھا کر دوسرے کے دروازے پر ڈال دی، صبح کے وقت ان پر قتل کا دعویٰ کر دیا۔ اس پر دونوں طرف سے لوگ ہتھیار لے کر نکل آئے۔ لڑائی ہونے والی ہی تھی کہ بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم میں اللہ کا رسول موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام، ان سے پوچھ لو۔ تو بالآخر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ گائے ذبح کرو۔ آگے سے جو نا وہ انہوں نے وہ سوالات شروع کر دیے۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ قصہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کے قتل سے شروع ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا مقام پہلے تھا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم پہلے ذکر فرمایا تاکہ بنی اسرائیل کے نافرمانی کے متعدد مناظر سامنے آ سکیں۔ یعنی جہاں سے بات شروع ہوئی ہے، آپ کو کہا تھا کہ یہ جو گائے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گائے کو جو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے وہ کب دیا ہے؟ جب وہ قتل ہوا ہے۔ حالانکہ قتل کا ذکر پہلے آنا چاہیے تھا، گائے کا ذکر بعد میں آنا چاہیے تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گائے کا ذکر پہلے کیا۔ کیوں کیا ہے؟ تاکہ بنی اسرائیل کے نافرمانی کے جو مناظر ہیں ان کو سامنے بیان کیا جا سکے کہ وہ دیکھو جو حکم ان کو دیا جاتا تھا وہ کتنے اس میں بہانہ تلاش کرتے تھے۔ تو اب ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، وہ بار بار سوالات کرتے تھے۔ پھر جو ہے نا وہ ناحق انہوں نے ایک آدمی کو قتل کیا۔ جب ناحق قتل کیا ہے، ان کو صاف ظاہر جن کو پتہ تھا بتلانا چاہیے تھا کہ یہ قاتل ہے جی اس کا، تو اب کیا ہے جی برادری ہی جی وہ جو ہے نا پھر جو ساتھ دینا پڑتا ہے جی، پھر چھپانا پڑتا ہے کر کے وہ سارے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو جرم میں وہ برابر کے جو ہے نا وہ شریک ہوئے، اسے چھپانے کی کوشش کی۔ پہلے قتل کیا، پھر ناحق اسے چھپانے کی کوشش کی۔ تو اگر آیات کی ابتدا قتل نفس سے ہوتی تو یہ ایک ہی واقعہ معلوم ہوتا، اور بنی اسرائیل کے نافرمانی کے جو متعدد پہلو تھے وہ سامنے نہ آتے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گائے کا ذبح کا جو واقعہ ہے وہ پہلے ذکر کیا ہے، اور جو قتل کا واقعہ ہے وہ بعد میں کیا۔ اسی طرح ابو حیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ ظاہر بات یہ ہے کہ واقعات کی ترتیب بھی اسی طرح ہے جس طرح آیات کی ترتیب ہے۔ یعنی ایک ابو حیان ہے، یہ بھی مفسرین میں سے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ جو ہے نا اپنی جگہ وہ ٹھیک ہے، لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آیات کی ترتیب ہے یہ بالکل واقعہ اسی طرح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح آیات کی ترتیب ہے حقیقت بھی یہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اب انہیں اس کے راز کا معلوم نہ تھا، یعنی اللہ نے پہلے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اب جب اللہ نے حکم دیا تو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ اب چونکہ ان کو معلوم نہیں تھا یہ حکم کیوں دیا گیا، انہوں نے عمل نہیں کیا، سوالات پہ سوالات کرتے گئے، اور اسی دوران کیا ہو گیا، ان کا بندہ قتل ہو گیا، ان کا بندہ قتل ہو گیا۔ تو ان کے لیے گائے ذبح کرنے کی ایک اور حکمت بھی ظاہر کر دی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، جس طرح ان کے سامنے ایک مردہ گائے، اس کا ٹکڑا مارا گیا ایک مردے کو، دونوں مردہ تھے، تو اس گائے کے حصے کو لگنے کی وجہ سے وہ مردہ کیا ہو گیا، ان کے سامنے زندہ ہو گیا۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردوں کو ایسے ہی زندہ کرے گا۔ تو گویا کہ یہ واقعہ قیامت کے دن ان مردوں کو زندہ کرنے کی ایک دلیل اور نشانی ہے، کیونکہ جو ایک مردے کو زندہ کر سکتا ہے وہ تمام مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، بھئی تمہیں مارنا اور تمہارا اٹھانا ایسے ہی ہے جیسے ایک بٹن سے سارے پنکھے چل رہے ہیں یا ایک بٹن سے سارے بند ہو رہے ہیں۔ اللہ کے لیے ایک ہی ہے، ایک ہی حکم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ کرتے ہیں، ایک سے مار دی۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کریں گے، بنی اسرائیل کی 70,000 لوگ تھے، وہ موت سے بچنے کے لیے نکلے
کہ 70 کے 70 اللہ نے کہا منہ تو مر جاؤ، سارے کے سارے مر گئے، یہاں اس کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، جب قتل کیا تم نے، نفساً ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ، پس تم نے اختلاف کیا، فیہا اس میں، واللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مخرج نکالنے والا ہے، ما اس کو، تکتمون جو تم چھپاتے ہو، جو تم چھپاتے ہو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ نکالنے والا ہے۔ گویا کہ قتل انہوں نے چھپ کر کیا تھا، اور اس کے باوجود وہ چھپا نہیں ہے، لیکن انہوں نے چھپانے کی کوشش کی ہے۔ یہ برادری کا مسئلہ ہے، ہماری بدنامی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اب ظاہر ہے چچا بھتیجے، اب بدنامی تو ہوگی، بھائی بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا۔ اب اس لیے گھر والوں کے لیے اگر پتہ بھی ہے تو وہ چھپانے کی کوشش کریں گے، بھئی یہ تو ہمارے لیے بڑی بدنامی کا باعث بنے گا، تو اسی لیے انہوں نے کہا بھئی دوسروں پر ڈال کر ان پر چر دوڑے کہ تم نے قتل کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اللہ مخرج نکالنے والا ہے، ما کنتم تکتمون جو تم چھپاتے ہو۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذبح ہونے کے بعد، گائے ذبح ہونے کے بعد اس کی گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر اس مقتول میت پر مارا گیا، تو اس کے زخم سے خون بہنے لگا، جسم میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے، اور اس لاش نے بول کر قاتل یا قاتلوں کا نام پتہ بتا دیا، اور دوبارہ سے وہ اپنا قاتل کا پتہ بتانے کے بعد، زندہ ہو کر ان کو بتانے کے بعد وہ دوبارہ فوت ہو گیا۔ قاتل کا پتہ بتانے کے بعد، نام بتانے کے بعد وہ دوبارہ فوت ہو گیا، اس پر موت طاری ہو گئی۔ تو اسی طرح جن جرائم کو یہ قوم چھپائے رکھنا چاہتی تھی، اللہ نے انہیں ظاہر کر دیا۔ تو چنانچہ قصاص میں یہ دونوں بھتیجے یا جو بھی اس میں قتل میں شریک تھے، وہ قصاص میں جناب وہ مار دیے گئے، اور اپنے چچا کی وراثت میں سے ان کو کچھ بھی نہیں ملا، کیونکہ قاتل جو ہوتا ہے وہ محروم ہوتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ واللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخرج نکالنے والا ہے، ما کنتم تکتمون اس کو جو تم چھپاتے ہو۔ تو اس واقعے سے کئی امور کا انکشاف ہو گیا۔ مثلا یہ گائے بالکل اسی قسم کی تھی جیسے معبود سمجھ کر اسی کی پوجا کی جاتی تھی، بالکل آپ کو پتہ ہے بے داغ، کوئی عیب نہیں، بالکل خوبصورت شکل کی، اور یہ گائے ذبح ہوتے وقت اپنے آپ کو نہ بچا سکی تو دوسروں کا کیا بچائے گی یا کیا بگاڑ سکتی؟ بنی اسرائیل کو یہ سبق دیا گیا کہ تمہارا جو معبود دیکھو کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو اس نے تمہارا کیا کرنا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر ذبح کرنے والوں کو نہ ذبح سے پہلے کچھ نقصان پہنچایا، نہ بعد میں، نہ ذبح سے پہلے ان کو کوئی نقصان پہنچا جنہوں نے ذبح کی ہے، اور نہ بعد میں ان کو کوئی کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا۔ جیسے کہ لوگوں کو نے عقیدہ بنایا کہ بھئی 11ویں کا دودھ نہ دیا تو یہاں خون آتا ہے، یا جو ہے نا وہ ہماری جو ہے نا ماں جو دودھ نہیں دے گی، تو یہ عقیدہ بنا ہوا ان کا۔ تو اسی طرح جو ہے نا وہ جس بات کو یہ لوگ چھپائے رکھنا چاہتے تھے، اللہ نے اس طریقے سے اس کو ظاہر کر دیا۔ اور تیسرا یہ ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے دنوں کے بعد اس لاش کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، تو اسی طرح ہمارا محاسبہ بھی کر سکتا ہے، جتنے مرضی ہم پڑے رہیں، بر قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اٹھائے گا۔ فقلنا ہم نے کہا، اضربوہ مارو اس کو، ببعض یا اس کا بعض، اس مردے کو، اس گائے کا بعض گوشت کا جو حصہ ہے وہ مارو، کذالک اسی طرح یحیی اللہ، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مردے کو زندہ کیا، قیامت کے دن اللہ سب کو زندہ کرے گا۔ یحیی اللہ زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، ویریکم دکھاتا ہے تمہیں آیات ہی اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو کہ تمہارے سامنے دیکھو ایک مرا ہوا شخص، دیکھو کتنا بڑا معجزہ ہے، تمہارے سامنے زندہ ہوتا ہے، وہ بولتا ہے اور بول کر بتاتا ہے، اور بول کر بتانے کے بعد دوبارہ فوت ہوتا ہے۔ تو اس واقعے سے تمہارے دل نرم ہونے چاہیے تھے، تمہیں اللہ کے قریب ہونا چاہیے تھا، لیکن اس واقعے کے بعد تمہارے دل مزید سخت ہو گئے، جس کا ذکر آگے ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے ہمیں اپنے دلوں کو نرم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن ہی ہے جس سے دل نرم ہوتے ہیں، فکر آخرت سے نرم ہوتے ہیں، نیکیوں سے دل نرم ہوتے ہیں، گناہوں سے جو دل جو ہے نا وہ سخت ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کو قرآن کے ذریعے سے زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔